بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح لمحہ کتاب المتاجر درس نمبر 70۔ مسائل میں سے تیسرا مسئلہ اس درس میں مورد بحث واقع ہوگا۔ خلاصۃ الدرس، درس کا خلاصہ کہتے ہیں جی لو ظہرت العامۃ مستحقہ، اگر کسی شخص نے کوئی کنیز خریدی ہو اور اس کے ساتھ اس نے ہم بستری کی ہو، بعد میں پتہ چلے کہ وہ کنیز جس سے اس نے خریدی ہے اس کی نہیں تھی بلکہ کسی اور کا وہ حق اور مال تھی، یعنی بائع نے کسی اور کی کنیز پکڑ کر اس کو بیچ دی ہے۔ تو اس صورت میں جب بائع نے اس کو کسی دوسرے شخص کی کنیز بیچ دی اور اس نے اس کنیز کے ساتھ ہم بستری کر دی، چونکہ اس نے تو خریدی تھی اس کی سمجھ کر، تو کہتے ہیں ہم بستری کی صورت میں اب اس کے اوپر اس کا حق مہر ہے، حق مہر بھی اس نے دینا ہوگا۔ اور حق مہر کہتے ہیں اگر وہ کنیز باقرہ تھی تو اس کی قیمت کا 10واں حصہ، یعنی فرض کریں کہ اگر وہ کنیز 1,00,000 روپے اس کی قیمت تھی تو 10,000 روپے اس کا حق مہر بنے گا باقرہ ہونے کی صورت میں۔ اور نصفہ یا عشر کا نصف یہ ادا کرے گا حق مہر کے طور پر اگر وہ سیبہ ہو، یعنی مدخول بہا ہو، اگر کنیز پہلے سے سیبہ ہے یعنی اس کے ساتھ ہم بستری ہو چکی ہے پہلے سے، اس مشتری سے پہلے بھی، یعنی مدخول بہا ہے، اس صورت میں عشر کا نصف یعنی 20واں حصہ اس کی قیمت کا اس نے ادا کرنا ہوگا مشتری نے کہ جس نے اس کے ساتھ وطی کی ہے حق مہر کے طور پر۔ حق مہر یا کہتے ہیں اس کا مہر المثل دینا ہوگا، یا اس کا مہر جو ہے ان کنیزوں کے مطابق، یعنی جو اس کی مثل ہیں، جو عام طور پر اس جیسی کنیزوں کا جو حق مہر ہوتا ہے یا وہ یعنی مہر المثل ادا کرے گا۔ اب یعنی ایک تو اسے حق مہر ادا کرنا ہوگا چونکہ اس نے اس کے ساتھ وطی کر دی، اور حق مہر کیوں یہ ادا کرے گا؟ کیونکہ آپ پہلے بیع فضولی میں پڑھ چکے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے کی چیز بیچ دیتا ہے تو مالک حق رکھتا ہے کہ اس سے جا کر وہ اپنی چیز بھی لے لے، اور باقی اس کے اوپر جو اس کے اخراجات ہوئے ہیں، مثلا اس نے جو اس مالک کو مشتری نے بلکہ باقی اس کے جو منافع وغیرہ ہیں وہ بھی مشتری سے جا کر لے، چاہے مشتری نے ان سے استفادہ کیا ہو یا نہ ہو، یعنی اس شے کا مالک کہ جس کی کسی شخص نے چیز آگے بیچ دی وہ جا کر مشتری سے کہ جس نے خریدا تھا اسے وہ اپنی عین مال بھی لے لے گا، اور اس کے منافع وغیرہ اگر اس نے استفادہ کیے ہوں یا نہ کہ وہ بھی لے گا۔ اسی طرح بائع نے دوسرے کی کنیز جب بیچ دی ہے تو مالک حق رکھتا ہے کہ وہ مشتری سے اپنی کنیز بھی لے، اور اگر وطی کر دیا اس کے ساتھ تو اس کا حق مہر بھی لے۔ اور اسی طرح کہتے ہیں اگر کوئی اس کی اجرت تھی کنیز کی، یعنی اگر مثلا اس نے 1 مہینہ اس کے پاس رہی ہے تو ظاہر ہے 1 مہینہ وہ اپنے مالک کی اور جو مولا تھا یا مالک تھا اس کی خدمت کرتی، یا کسی دوسرے کام میں اس کو وہ لگا کر اس سے اجرت بھی لے سکتا تھا، تو اسی طرح یہ مشتری اس کی اجرت بھی ادا کرے گا، یعنی مالک نے تو اسے لے لینی ہے، جیسا کہ بیع فضولی میں ہم پڑھ کر رہے ہیں کہ اجرت منافع وغیرہ تمام وہ مالک لے سکتا ہے۔ اور اگر
اس مشتری سے وہ کنیز وتی کی صورت میں حاملہ ہو جائے تو یہ مشتری اس بچے کی قیمت بھی ادا کرے گا مالک کو، چونکہ مالک نے اس سے اس بچے کی قیمت لینی ہے۔ ہاں البتہ قیمت کیوں لینی ہے اور بچہ خود کیوں نہیں لے سکتا؟ چونکہ کہتے ہیں بچہ کو بھی اس کنیز کے ساتھ اپنا غلام بنا لے۔ کہتے ہیں نہیں، بچہ جو ہوگا وہ اشرف والدین کے تابع ہوتا ہے، اگر چونکہ باپ یہاں پر اس کا آزاد ہے تو بچہ اس کے تابع ہوگا، کنیز کے ساتھ نہیں ہوگا، لہٰذا مشتری کو اس بچے کی قیمت ادا کرنی ہوگی۔ پس ایک کو حق مہر دے گا باقرہ کی صورت میں اس کا 10واں حصہ قیمت کا، سیبہ کی صورت میں اس کا 10ویں کا نصف یعنی 20واں حصہ یا مہر المثل ادا کرے گا، اور باقی جو اس کی اجرت وغیرہ ہے وہ بھی ادا کرے گا اور بچے کی قیمت بھی ادا کرے گا۔ تو یہ مشتری نے یہ تمام چیزیں مالک کو ادا کرنی ہیں۔ اب کہتے ہیں جب مشتری کے لیے یہ ظاہر ہو جائے کہ یہ تو کسی اور کی تھی اور یہ تمام اخراجات خسارت وغیرہ اس کے اوپر پڑ گئی اور اس نے مالک کو ادا کر دی، تو مشتری کیا کرے گا؟ اب لو کا جواب آ رہا ہے، لو ظہرت العامۃ مستحقۃ، کہتے ہیں راجع بہا فاغرم الواتی، اگر واتی نے خسارت ادا کی ہے مثلا حق مہر کے طور پر، یا عشر دیا ہے یا اس کا نصف دیا ہے یا مہر المثل دیا ہے، یا اسی طرح اس کی اجرت اس کے مالک نے اس سے لیا اور اس نے ادا کر دی ہے اور بچے کی قیمت، ان تمام مذکورہ چیزوں کے جو اخراجات اس نے ادا کیے ہیں راجع بہا علی البائع مع جہلہ، تو یہ تمام چیزیں یہ لے گا بائع سے، چونکہ بائع نے اسے دھوکہ دیا ہے، اس صورت میں کہ جب مشتری اس کو نہیں جانتا تھا کہ یہ کسی اور کی کنیز ہے۔ جہل کی صورت میں یہ تمام اخراجات اور غرامت وغیرہ خسارت وغیرہ یہ بائع سے لے گا۔ الثالثۃ، تیسرا مسئلہ، لو ظہرت العامۃ مستحقۃ فاغرم المشتری الواتی العشر، کہتے ہیں اگر ظاہر ہو جائے عامہ وہ کنیز جو مشتری نے خریدی ہے مستحقۃ کسی اور کی ملکیت میں ہے، یہ یعنی یہ پتہ چل جائے کہ یہ تو کسی اور کی تھی، اور ادھر سے فاغرم المشتری دوسرے کی یعنی کسی اور کی ملکیت ہونے کی وجہ سے مشتری کے اوپر تو غرامت ہوئی ہے، خسارت وارد ہوئی ہے، چونکہ مالک اس سے وہ چیزیں لے گا۔ کیا لے گا؟ مثلا مشتری نے ادا کیا ہو، خسارت ادا کی ہو، الواتی، ایسا مشتری البتہ جس نے اس کے ساتھ وتی کی ہو، العشر، اگر 10واں حصہ اس نے مثلا اس کی قیمت کا ادا کر دیا ہے حق مہر کے طور پر، ان کانت بکرن، اگر یہ کنیز باقرہ تھی، اور نصف ہو، یا اگر اس نے اس کا ادا کر دیا ہے 10ویں حصے کا نصف، ان کانت سیبن، اگر یہ مدخول بہا تھی تو یہ مشتری کو اب ادا کرنے ہوگی اس کا 10واں حصہ یا 20واں حصہ حق مہر کے طور پر۔ کیوں؟ لما تقدم من جواز رجوع المالک علی المشتری، کیونکہ پیچھے بائع فضولی میں گزر چکا ہے کہ مالک کا رجوع کرنا جائز ہے مشتری پر، عالماً کان ام جاہلاً، چاہے مشتری اس سے عالم تھا یا جاہل تھا، مشتری جانتا تھا کہ یہ کسی اور کی ملکیت میں چیز ہے، یا اگر نہیں جانتا تھا تب بھی مالک اپنی چیز لے سکتا ہے کیونکہ اس کا عین مال ہے۔ اچھا جی، پس من جواز رجوع المالک علی المشتری، جیسا کہ پیچھے گزر چکا ہے کہ جائز ہے مالک کا رجوع کرنا مشتری سے، بالعین، اس عین مال کو لینے میں بھی رجوع کر سکتا ہے، ومنافعها المستوفات وغیرہ، اور اس کے وہ منافع بھی ان میں بھی رجوع کر سکتا ہے جن سے اس نے استفادہ کیا ہو، وغیرہ، یا ان کے علاوہ اگر استفادہ نہ بھی کیا ہو، تو یہاں پر بھی یہ مشتری سے مالک کیا لے گا؟ اپنی کنیز واپس لے گا، اور باقی جو اس کے منافع وغیرہ ہیں، حق مہر وغیرہ ہے، یہ ان سے لے گا۔ اور دوسری دلیل وَإِنَّ ذَلِكَ هُوَ عِوَضُ بُضْعِ الْعَامَّةِ، اور دوسرا یہ جو ہے مثلا عشر یا نصف عشر، یہ عوض ہے اس عامہ کے ساتھ، بوز یعنی ہم بستری کا، یا بوز بمعنی شرمگاہ بھی ہے، البتہ یہاں پر اس کے ساتھ ہم بستری اس کی جو عزت یعنی آبرو، اور جو یعنی اس کے ساتھ ہم بستری کی ہے جو بوز کی قیمت ہے، گویا اس کے عوض کے طور پر یہ 10واں یا
اس کا نصف یعنی 20واں ادا کرے گا، یعنی حق مہر کے طور پر۔ اچھا جی، یہ پھر کہتے ہیں کہ یہ 10واں اور 20واں حصہ اس نے کیوں دینا ہے اس کی قیمت کا حق مہر کے طور پر؟ کہتے ہیں للنص الدال علی ذالک، یہ باقرہ ہونے کی صورت میں اس کا قیمت کا 10واں حصہ اور سیبہ ہونے کی صورت میں اس کی قیمت کا 20واں حصہ یعنی عشر کا نصف، یہ اس وجہ سے ہے چونکہ نص اس کے اوپر دلالت کرتی ہے۔ بس یا یہ 10واں اور 20واں حصہ اس کی قیمت کا دے گا، 10واں باقرہ ہونے کی صورت میں اور 20واں سیبہ ہونے کی صورت میں، او مہر المثل، یا اگر اس نے ادا کر دیا ہو اس کا مہر المثل۔ کیوں؟ لأنه القاعدة الكلیۃ فی عوض البضع بمنزلۃ قیمت المثل فی غیرہ، چونکہ کہتے ہیں اس صورت میں کہ جب اس کا حق مہر معین نہیں کیا گیا تھا اور اس نے چونکہ دخول کر دیا، وطی کر دی اور کسی اور کی تھی، تو قاعدہ کلیہ یہاں پر یہ ہے کہ اس کی بوز کا جو عوض ہے یعنی اس کے ساتھ جو ہم بستری ہے اس کا جو عوض ہے وہ بے منزلہ اس چیز کے ہے جیسا کہ کسی چیز کی مثل کی قیمت ادا کی جاتی ہے۔ مثلا اگر ایک شخص نے کسی دوسرے شخص کی کوئی چیز اٹھا کر بیچ دی، اب اگر اس مشتری سے وہ تلف ہو جاتی ہے تو مالک اس سے رجوع کرے گا، وہ اس کی مثل کی قیمت اس سے لے گا۔ تو یہاں پر بھی ایسے ہے کہ اگر یہاں اس نے اس کے ساتھ وطی کر دی ہے تو قاعدہ کلیہ یہاں پر یہ ہے کہ اس کا مہر المثل یعنی اس کے ہم سن اور اس جیسی جو باقی کنیزیں ہیں جن کا حق مہر ادا کیا جاتا ہے معاشرے میں، وہی حق مہر اس کا بھی دیا جائے گا، اور مہر المثل یا مہر مثل دے گا، لأنہ القاعدۃ الکلیہ، کیونکہ یہی مہر مثل ہی قاعدہ کلیہ ہے، فی عوض البضع، بضع کے عوض میں، بمنزلۃ قیمت المثل فی غیرہ، یہ اس کے کیا مقام ہے، جیسا کہ اگر اس بوز کے علاوہ مبی کوئی اور چیز ہو تو جس طرح اس میں اس کی مثل کی قیمت ادا کی جاتی ہے، یہاں پر بھی اس بوز کی مثل جو حق مہر لیتی ہیں وہی ادا کیا جائے گا۔ وَإِنْتِرَاحًا لِنَصِّ الدَّالِ عَلَى التَّقْدِيرِ بِالْعُشْرِ أَوْ نِصْفِهِ، کہتے ہیں جب مہر المثل پر عمل کوئی شخص کرے گا تو اس صورت میں وہ نص جو دلالت کرتی ہے مقدار معین عشر یا اس کے نصف پر، اس کو ترک کرتے ہوئے یعنی چھوڑتے ہوئے اس نص کو یہ مہر المثل ادا کیا جائے گا۔ اطراحاً و اطراحاً، اور چھوڑتے ہوئے لنص الدال، اس نص کو جو دلالت کرنے والی ہے علی التقدیر بالعشر، اس حق مہر کے مقدار معین 10ویں حصے یا اس کے 20ویں حصے والی نص کو ترک کرتے ہوئے۔ فرماتے ہیں وَهَذَا التَّرْدِيدُ تَوَقُّفٌ مِنَ الْمُصَنِّفِ فِي الْحُكْمِ أَوْ إِشَارَةٌ إِلَى الْقَوْلَيْنِ لَا تَخِيرٌ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ، یہ جو مصنف نے فرمایا ہے کہ مثلا فَأُغْرِمَ الْمُشْتِرِي الْوَاطِي الْعُشْرَ أَوْ نِصْفَهُ أَوْ مَهْرَ الْمِثْلِ، یعنی یہ جو او کے ساتھ عطف کیا ہے، کیا مصنف یہاں پر تخییر کے قائل ہو رہے ہیں کہ اس کو اختیار ہوگا کہ عشر اور نصف یا ان میں سے عشر یا نصف دے یعنی باقرہ اور سیبہ کی صورت میں، یا مہر المثل دے؟ فرماتے نہیں، یہ تردید یا تو اس وجہ سے ہے کہ مصنف نے اس میں حکم کے اختیار کرنے میں توقف فرمایا ہے، یعنی گویا کہ کسی قول کو اختیار نہیں کیا ہے ان دو میں سے، یا اس طرف ہے کہ اس او کے ساتھ مصنف نے ایک دوسرے قول کی طرف بھی اشارہ کیا ہے، گویا کہ یہاں پر دو قول موجود ہیں، ایک عشر یا نصف والا، دوسرا جو ہے مہر المثل والا، نہ کہ مصنف یہاں پر تخییر کے قائل ہو رہے ہیں دو امروں کے درمیان۔ وَهَذَا التَّرْدِيدُ تَوَقُّفٌ مِنَ الْمُصَنِّفِ، یہ تردید جو ہے توقف ہے مصنف کی طرف سے، فی الحکم، اس حکم میں، اور اشارۃ الی القولین، یا یہ تردید ان دو قولوں کی طرف اشارے کی وجہ سے ہے، لا تخیر بین الامرین، نہ کہ دو امروں کے درمیان تخیر ہے، بل مشہور ان دو قولوں میں سے کون ہے؟ منہما الاول، مشہور ان دو قولوں میں سے پہلا قول ہے وہی عشر باقرہ ہونے کی صورت میں 10واں حصہ قیمت کا، اور سیبہ مدخول بہا ہونے کی صورت میں 20واں حصہ اس کی قیمت کا۔ وَأُغْرِمَ الْأُجْرَ أَمَّا اسْتَوْفَاهُ مِنْ مُنَافِعِهِمَا أَوْ فَاتَتْ تَحْتَ يَدِهِ، اور اسی طرح اس نے غرامت اگر ادا کی ہو، اجرت ادا کی ہو مشتری نے، اس کی وہ اجرت ان منافع کی کہ جو اس نے ان سے استفادہ کیا ہو، او فاتت تحت یدہ،
یا نہ اس کے قبضے میں ہوتے ہوئے وہ منافع اس کے فوت ہو گئے ہوں، یعنی 1 مہینہ اس کے پاس اگر رہی ہے تو اس نے اس سے کوئی خدمت نہیں لی ہے، لیکن اگر یہ مالک کے پاس ہوتی تو مالک اس سے خدمت لیتا اور اس سے یہ منافع حاصل کرتا۔ تو بس اسی طرح اغرم الاجرا، یعنی اس نے غرامت ادا کر دی ہو اجرت کی۔ کون سی اجرت؟ اما استوفاء من منافعہما، ان منافع میں سے جو اس نے استفادہ کیا ہو، او فاتت تحت یدہ، یا وہ منافع جو اس کے تحت ید یعنی اس کے قبضے میں ہوتے ہوئے فوت ہو گئے ہوں اس کنیز کے۔ قیمت الولد، اور اسی طرح اس نے اگر ادا کی ہو بچے کی قیمت یوم ولادت، چونکہ حکم ہے کہ یہ ادا کرے گا بچے کی قیمت۔ کون سے دن کی قیمت؟ یوم ولادت ہی، جس دن وہ متولد ہوا ہے اس دن اس کی قیمت کیا ہے، وہی قیمت ادا کرے گا۔ لو کان قد احبلها وولدته حیا، اس صورت میں کہ اگر اس نے اس کنیز کو حاملہ کر دیا ہو، قد احبلها یعنی اس نے اس کو حاملہ کر دیا ہو، وولدته حیا، اور اس نے بچے کو ولادت دی ہو زندہ، ایک زندہ بچے کو اگر کا جنم دیا ہے، اس صورت میں یہ بچے کی قیمت بھی ادا کرے گا۔ تو یہ تمام اخراجات کہتے ہیں یرجع بہذہ المذکورات، جو اس نے ادا کیے ہیں مشتری نے مالک کو، یہ تمام میں رجوع کرے گا ان مذکورات، یعنی جتنے بھی اخراجات ہوئے جو تمام کے تمام علی البیع، بیع سے لے گا، مع جہلہ، اس صورت میں اگر یہ اس چیز سے جاہل تھا، بکونہا مستحقۃ، کہ یہ کسی دوسرے کے حق میں تھی یا کسی دوسرے کا حق تھی، اگر اس چیز سے مشتری جاہل تھا تو تب یہ تمام جو اخراجات اس کے ہوئے ہیں یہ بیع سے لے گا۔ کیوں؟ لما تقدم من رجوع المشتری الجاہل بفساد البیع علی البیع بجمیع ما یغرمہ، کیونکہ پیچھے گزر چکا ہے کہ مشتری بیع فضولی میں کہ مشتری اگر کسی سے کوئی چیز خریدتا ہے اور اس کو علم نہیں تھا کہ یہ تو کسی دوسرے شخص کی ہے، تو جو کچھ بھی یعنی وہ اخراجات اس نے کیے ہیں، اور چونکہ یہ تو جہل تھا کہ بیع فاسد ہے، بیع کے فساد سے جہل تھا، تو وہ تمام اخراجات اس نے کیا ہے مثلا بیع سے لینے تھے، تو یہاں پر بھی یہ تمام اخراجات جو اس نے کیے ہیں یہ بیع سے لے گا۔ لما تقدم، جو کچھ پیچھے گزر چکا ہے، من رجوع المشتری، مشتری کے رجوع کرنے سے، الجاہل، کون سا مشتری؟ جو جاہل تھا، بفساد البیع، بیع کے فاسد ہونے سے جو جاہل تھا، رجوع کرے گا مشتری علی البیع، بیع پر، بجمیع ما یغرمہ، ان تمام اخراجات اور خسارت کا جو اس نے اٹھائی ہیں اور خرچ کیے ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الاطہار۔